جس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی ایشو پر کئی جنگیں بھی لڑی گئی جو آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان کبھی بھی اپنے اس موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، ان کو سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے دلیری کو، ان کے اس جذبے کو جو ان کا پیار اور محبت ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، کہ اتنے مظالم کے باوجود ان کو دبایا نہیں جا سکا۔ جتنے ان کی شہادتیں ہوئی، جتنے ان کو سلاخوں کے اندر رکھا گیا، جتنی ان کی بے عزتیاں ہوئی، اور جتنے میں کہوں گا کہ تقریباً 1,00,000 شہادتیں آپ 89 سے لے کر اس 31 جولائی تک تقریباً 96,000 شہادتیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کو بے گناہ شہید کر دیا۔ جیلوں کے اندر جو شہادتیں ہوئے وہ 7,300 400 کے برابر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اندر رکھا اور اندر ان کی شہادتیں ہوئی، اور اس طرح ان کے 1,00,000 سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا، لوگوں کو زخمی کرا دیا گیا، 1,00,000 سے زائد بچے اس طرح یتیم ہو گئے، ہزاروں کی خواتین بیوائے ہو گئے، اور کوئی چیز انہوں نے اس طرح چھوڑا نہیں اس ظلم اور بربریت میں۔ مگر میں آج دوبارہ ان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، ان کو سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے دلیری کو، ان کے اس جذبے کو جو ان کا پیار اور محبت ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، کہ اتنے مظالم کے باوجود ان کو دبایا نہیں جا سکا۔ اور ان کی کیا وہی ڈیمانڈ کہ ہم تو اسی ڈیٹ فسٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے سلامتی کونسل کے، کہ وہی کشمیریوں سے پوچھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جو کچھ چاہتے ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج تک ہم آواز بلند کرتے رہے، مگر بدقسمتی سے کہ آج تک انڈیا کی مختلف ادوار آئے مگر اسی اقوام متحدہ کے ریزولوشن پر عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس اقوام متحدہ کی بھی ناکامی ہے کہ انہوں نے اپنے قراردادیں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کروائے، اور ہماری بار بار یہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ جس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی ایشو پر کئی جنگیں بھی لڑی گئی جو آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان کبھی بھی اپنے اس موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، خواہ وہ اقوام متحدہ ہو، خواہ وہ دوسرا فورم ہو، امت مسلمہ میں ہو، OIC ہو، جہاں بھی ہو، تو سب سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر دیتے ہیں، اور یہ بات ہم ہر سطح پر اٹھاتے رہیں گے آخر تک کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اور اس کو ریزالو ہونے کے بغیر اس خطے میں امن ناممکن ہے۔ اور انڈیا کے وہی جو ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ کہ یہ ایشو دفن ہو چکا ہے، ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کی لیڈرشپ اور خاص کر افواج پاکستان، اور میں کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اس کی پوری ٹیم کی، اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کی، کہ انہوں نے ابھی دوبارہ دنیا میں اس حالیہ جنگ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے یہ ایشو دوبارہ اٹھ گیا، اور ابھی پورا دنیا مان رہی ہے۔ آپ نے ٹرمپ کے بیان بھی دیکھا اور دوسروں کے بیانات بھی دیکھے کہ یہ ایشو ریزالو ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ اس کو ماننا پڑے گا اور اس پر ان کو واپس بیٹھنا پڑے گا۔ تو پاکستان اپنے اس موقف پر قائم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی، اور ہماری پورے پاکستانیوں کی دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں،
ان مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کے رائٹس کی جنگ لڑتے رہیں گے ہر محاذ پر، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ان کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس سلسلے میں حریت کانفرنس کی کنوینئر صاحب صفی صاحب آپ سارے جانتے ہیں، میں اس پورے حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ان کے ورکروں کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کتنی شہادتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوئے، اور اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ آج تک ڈٹے رہے، اپنی بات پر قائم دائم ہیں اور پورے ملک میں اس تاریخ کو زندہ رکھے۔ یہ بھی داد کے مستحق ہے کہ ان کا وہی جذبہ آج تک پاکستانیوں کے ساتھ ہے اور پاکستانیت کے ساتھ ہے، اور میں آج پھر دوبارہ حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ایک ایک کشمیری اور ایک ایک پاکستانی زندہ ہے یہ ایشو زندہ رہے گا، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اگر انڈیا چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو تو امن کا واحد حل ہے کہ وہی ان کا حق دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہی جن کشمیری ہیں، وہی نہیں کہ باہر اور دوسرے جگہوں سے لا کر بات کر کے، مگر جن کشمیریوں کو ان کے حق دینے کی بجائے کوئی دوسرا آپشن اس میں موجود ہی نہیں ہے، نہ پاکستان کبھی اس آپشن کو مانے گا اور نہ اس پر بات کرے گا۔ ہم ان کی وہی جو خود ساختہ اپنے آئین میں ترامیم کیے اس کو ہم مسترد کرتے، ریجیکٹ کرتے، اور یہ بار بار پہلے بھی ڈیمانڈ کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اسی دن کے حوالے سے ہماری منسٹری کشمیر افیئر ایک کوارڈینیشن کا رول پلے کرتا ہے، اور وہ پورے ملک کے ساتھ، چاروں صوبوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے، اور ہماری کئی میٹنگز اس پر ہوئی۔ لاسٹ میٹنگ میں نے وہی کینیڈا سے زوم پر چیئر کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی ہماری میٹنگز ہوئی۔ عثمانی صاحب موجود ہے، ہمارے سٹی صاحب اور سارے اس میں رہے۔ اس کے لیے ہم اس دن کے لیے پورے ملک میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنی یہاں کی منسٹریوں کے ساتھ بھی، وہ فارن آفس ہے، وہ انفارمیشن منسٹری ہے، وہ سی ڈی اے، دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے ساتھ ایک رابطہ ہمارا رہتا ہے، اور ان کو ہم مختلف ٹاسک دیتے ہیں کہ کسی کو کیا کیا کرنا ہے، اور باہر بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہماری کل کا دن ہے، پرائم منسٹر صاحب نے نوٹیفائی بھی کیا ابھی کہ 10 بجے وہی 1 منٹ کی سائلنس ہوگی پورے ملک میں اور ہر جگہ ان کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے، اور اس یوم استحصال منانے کے لیے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر جگہ خاموشی ہوگی۔ اور دوسری ہماری فارن آفس کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے وہ اپنے جتنے مشنز ہیں اس کی ابراڈ دنیا میں، ان سب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی اپنی لیول پر اپنے وہ ریلیاں بھی نکالے، وہی فنکشن بھی کرے کہ پوری دنیا کو یہ ایشو ہائی لائٹ کرے اور پوری دنیا کی نوٹس میں لائے۔ ابھی میں ریسنٹلی ابھی یہ لاسٹ 2 ہفتے دے کے 10 شہادتیں ان دنوں میں ہوئی، اتنی ظلم کی بات کہ ان دنوں میں اس طرح بے گناہ 10 لوگوں کو وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کی شہادتیں ہوئی، کسی کو جعلی مقابلے میں، کسی کو کسی چیز میں، کسی کو کسی چیز میں۔ تو وہی باہر بھی سب کو انسٹرکشنز ہے فارن آفس کے ذریعے اور فارن منسٹری کے ذریعے کہ وہ اپنے تمام مشنز کو انسٹرکشن دے دے، اور انہوں نے پہلے سے دیے بھی ہوئے کہ اس کو ہمارے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کرے، اور وہی ہر ایک کونسلیٹ میں، ہر ایک ایمبیسی میں اندر بھی اور باہر بھی ریلیاں نکالے، اور بقایا ساتھ پوسٹر بینر ہو کہ دنیا کے بقایا لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ 5 اگست
کون سا دن ہے اور اس پر کیا ہوا ہے. یا ابھی ہم نے چاروں صوبوں کو ان کے ساتھ ان کے چیف سیکرٹریز کو ان کے گورنمنٹس کو لکھا بھی ہے. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ سارے چیف منسٹر جہاں جہاں بھی ہو، یہ کشمیر کے دن ہماری کوئی سیاست کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی یکجہتی کا دن ہے. ہماری جس کا جو بھی پارٹی ہو اپنی اپنی جگہ اور ہماری سیاست اپنی اپنی جگہ، مگر اس دن میں ہمیں بحیثیت پاکستانی اس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. مجھے دکھ ہوا اس دن ایک ہماری سیاست اپنی جگہ وہ پی ٹی آئی والے کسی بندے کے ساتھ لگا رہا. میں نے کہا یار کسی اور دن کا انتخاب کر دیتے، اس دن تو سارے لوگ نکلتے کشمیریوں کے ساتھ. اور وہی بدقسمتی سے یہ 5 اگست 2019 بھی آپ کی گورنمنٹ میں بھی آیا، یہ وہی دن ہے. تو آپ نے پھر اس کا انتخاب کیا، یا 5 اگست دیے تو کوئی آگے پیچھے کرتے، 6 اگست کرتے، 4 اگست کرتے، 7 اگست کرتے، تو خواہ اسی پر آتے کہ یہ شو ناکام ہو. کیونکہ یہ واقعہ بھی آپ کے دور میں ہوا اور اب بھی، تو اس طرح نہیں کر لینا چاہیے. ہمیں بحیثیت ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے. ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے کہ وہ اپنے نیچے تمام ڈسٹرکٹ کو، تمام تحصیلوں کو لکھ کے اور وہی پلان کرے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے، کہ ہر جگہ فنکشن ہو، پورے پاکستان میں یہ نظر آ جائے، پورے گلگت بلتستان میں آ جائے، پورے کشمیر میں آ جائے، کہ ہر جگہ لوگ بھی نکلے، فنکشن بھی ہو، ریلیاں بھی ہو، کہ اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرے. اسی دفعہ یہ دوسرے 5 اگست سے ایک قسم مختلف ہے. اسی دفعہ جو کچھ ہوگی آپ کے سامنے، اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہی چیز سب پر یہ ثابت بھی ہو گئی کہ وہی دن دور نہیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی اور ان کی سن لی جائے گی. وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہے اس حالیہ جنگ کے، تو اس حساب سے ہمیں اس کو بھی منانا چاہیے. اس کامیابی کو جنگ کی اس کے ساتھ لنک بھی کر لینا چاہیے کہ یہ حال ہے، مطلب ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے، اگر خواہ اس طرح ہو تو ہم اس میں کسی حد تک جا بھی سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں ہوگا. اسلام آباد میں ایک بڑی ریلی جو ہر سال ہم نکالتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ ولولے کے ساتھ ہوگی. تو صبح وہی ایک ریلی بھی ہم نکالیں گے. ہم نے دوسروں سے بھی ریکویسٹ کیے، تمام پارٹیوں سے بھی کیے، پارلیمنٹیرین سے بھی کیے، وزراء سے بھی کیے کہ آپ سارے آ جائے، اس میں شامل ہو جائے. ہم خود اس میں ہوں گے، صفی صاحب بھی ہوں گے اور میں خود بھی ہوں گا. وہی جو ڈی چوک میں ہم کرتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان سے اور فارن آفس سے سٹارٹ کر کے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر آتے اور وہی تک ریلی ہوتی، اور پھر وہی سپیچز ہوتے اور تقاریر ہوتے. کل ہماری نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی ہے، ہم اسی حوالے سے ریزولوشن بھی اس میں ٹیبل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاس کرا دیں گے. یہ میسج بھی دیں گے. ہم نے دوسرے صوبوں کو بھی کہا ہے کہ اپنے اسمبلیوں سے ان کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اس دن کی مذمت کے لیے ریزولوشن پاس کرے. تو اس طرح ہمارا یہ ایک پورا پلان ہے. ہم نے تمام انفارمیشن منسٹری کے ذریعے بھی اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ، پی ٹی وی اور دوسروں کے ساتھ وہ بھی اسپیشل پروگرام چلائیں گے. اور یہ پی این سی اے میں بھی، لوک ورثہ میں بھی کئی فنکشنز ہوں گے اس حوالے سے، دوسرے جگہوں میں بھی اور مختلف جگہوں. سی ڈی اے اپنی جگہ اور پی آئی اے والے اپنی جگہ، ریل والے، ٹرین والے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. این ایچ اے والوں کے ساتھ بھی کہ وہ تمام ٹول پلازوں پر بینر آویزا کرے، جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے اس دن کے حوالے سے. تو سب کے ساتھ ہمارا اس طرح ایک ایفرٹ ہے، ایک کوآرڈینیشن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میسج پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا ہے اور صدر صاحب نے بھی دیا ہے، وہ بھی چلتا رہے گا. اور ہماری دوبارہ آپ سے بھی اپیل ہے، جتنے چینلز ہو، کیونکہ یہ سب کا ہم سب کی ذمہ داری بنتے کہ اس دن کی مماثلت سے اس کو ہائی لائٹ کرے اور پبلک میں اس پر پروگرام بھی کرے، ٹاک شوز بھی کرے کہ سب کو پتہ لگ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور آپ سے بھی ہم یہ
توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی سارے میڈیا کی، آپ نے ہر وقت پہلے بھی کیا ہے، ہم سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی پاکستان، ایک ہی بات، ایک ہی سوچ فکر، اور آئندہ بھی آج اور کل بھی اس کو ٹائم بھی دیں گے، اور اس کو اس طرح پوری دنیا میں پھیلانے کی آپ کوشش بھی کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آج کا ہمارا یہ مقصد آپ کو پورا پلان دینا، پروگرام دینا، جو میں نے آپ کو دے دیا کہ کل کی ہمارے کیا مصروفیات ہوں گے اور کیا پلانز ہوں گے، وہ آپ کے سامنے آ گئے کہ پورے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ملک سے باہر یہ دن انشاءاللہ تعالی منایا جائے گا، اور ان کی وہی اسی طرح سے کہ اس کو یوم استحصال، اور وہی جو کچھ انہیں بربریت کی پورے دنیا میں بھی اور یا پاکستان میں بھی ہائی لائٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔